اس وقت دنیا بھر سے قافلے سرزمین حرم کی طرف فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے رواں دواں ہے۔ یہ حج کی نعمت کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے۔ یہ اللہ انہی خوش نصیبوں کو عطا فرماتا ہے جنہیں وہ رب بخشنا چاہتا۔ یہ مواقع اللہ رب العزت ہر کسی کو نہیں عطا فرماتا۔ اور جو فریضہ حج ہے یہ صرف جسمانی عبادت نہیں ہے بلکہ روحانی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ معاشرتی اصلاح کے لیے بھی بہت ہی عظیم الشان عبادت ہے۔ یہ عبادت ہمیں عاجزی، انکساری، تحمل، برداشت، ایثار، قربانی اور تسلیم و رضا کا پیکر بنا دیتی ہے۔ یہ فریضہ حج، اس کے جو ارکان ہیں یہ اللہ کے نیک بندوں کی یادیں ہیں۔ صفا مروہ کی سعی، اللہ کی کامل ولیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والدہ حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا آپ کی یاد ہے، جو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان یاد ہے جسے اللہ نے تا قیامت برقرار رکھ دیا۔ آب زمزم وہ بابرکت پانی ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے شفا والا بنا دیا، اور جو جس مقصد کے لیے جس نیت سے پیے گا اللہ کریم اس کا وہ مقصد بھی پورا فرما دے گا۔ یہ آب زمزم کی برکات ہے۔ وہاں حاجیوں کے سامنے یہ سارا منظر، اور جو احرام پہنا جاتا ہے یہ عاجزی اور انکساری کی ایک عظیم تصویر ہے۔ امیر ہو، غریب ہو، کسی بھی دنیا کے بڑے منصب سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن وہاں یہ رنگ و نسل کے فرق، وہاں غریب و امیر سب برابر ہوتے ہیں۔ سب کی زبانوں پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہاں کوئی رنگ و نسل کا فرق باقی نہیں رہتا۔ سارے ایک صف میں کھڑے ہو کر، ایک ہی میدان عرفات میں کھڑے ہو کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ اس مالک لم یزل کو پکار رہے ہوتے ہیں جس اللہ کریم نے انہیں یہ عظیم الشان مواقع عطا فرمائے۔ تو فریضہ حج یہ اسلام کے عظیم ترین ارکان میں جو کہ 5 ہیں ان میں سے چوتھے نمبر پر ہے۔ ایمان، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔